اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیارے لوگو السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ بچے ضد کیوں کرتے ہیں، وہ ضدی کیوں ہو جاتے ہیں، والدین کے لیے 7 سنہری تربیتی اصول۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بچے ضدی بھی ہیں، ضد بھی کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں اور نافرمان بھی ہو جاتے ہیں۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا بچے فطری طور پر ضدی ہوتے ہیں؟ کیا بچے فطری طور پر بدتمیز ہوتے ہیں یا کہیں تربیت میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے؟ بچے ضدی کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1 ہے ہمارے گھروں کا ماحول۔ سب سے پہلی امپورٹنٹ بات ہے، کہتے ہیں کہ بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ، سب سے پہلی درس گاہ، سب سے پہلا سکول، کالج، اس کی یونیورسٹی اس کی والدہ کی گود ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ بچے وہی کرتے ہیں، وہی بننے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال میں آپ کو دوں گا کہ جو والدین کی زبان ہوتی ہے وہی زبان بولتے ہیں۔ تو اگر وہ ضد کرتے ہیں تو انہوں نے کہیں نہ کہیں دیکھی ہے ضد، انہوں نے کہیں نہ کہیں بے جا چیخو پکار دیکھی ہے، بے جا ڈانٹ ڈپٹ دیکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ ضدی ہو جاتے ہیں۔ دوسری ضد کی اور بدتمیزی کی اور نافرمانی کی وجہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر بے جا لاڈ پیار وہ دیا جاتا ہے اور بچہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس کے تابع ہے اور دنیا اس کے تابع ہونی چاہیے۔ اب وہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر یہ سمجھ لیتا ہے، اور جب دنیا اس کے مطابق نہیں چلتی یا پھر اس کی وہ جو لاڈ پیار کی وجہ سے، بے جا لاڈ پیار کی وجہ سے جو اس کا مزاج بدل چکا ہوتا ہے، تو وہاں پہ پھر وہ ضد کرنی شروع کر دیتا ہے۔ تیسری وجہ ہے جی توجہ کی کمی، یعنی والدین کی طرف سے بچوں کو توجہ کم دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی۔ بلا شبہ والدین کی مصروفیات ہوتی ہیں کام کاج کی وجہ سے، تو آج کل تو کام کاج کے بعد جو ہے وہ موبائل ایک بہت بڑی مصروفیت بن گئی ہے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ عدم توجہی کا شکار ہو جاتا ہے اور یقیناً اس کے ذہن کے اندر کچھ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ضد پر ضد کی، ہٹ دھرمی کی اور بدتمیزی کی چوتھی وجہ یہ ہے سکرین کا زیادہ استعمال۔ وہ سکرین موبائل کی بھی ہو سکتی ہے، وہ سکرین ٹیلی ویژن کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بچہ کارٹون اور ویڈیو کی جو گیمز ہیں اس کو دیکھ دیکھ کے اس کی جو قوت برداشت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ اس کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کارٹون سے پازیٹیو کوئی چیز سیکھنے کی بجائے نیگیٹیوٹی کی طرف وہ مائل ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ ضدی اور ہٹ دھرم بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ کارٹون اور جو گیمز کا، موبائل کے اوپر گیمز کا جو مسئلہ ہے یا ٹی وی کے اوپر بھی گیمز بچے کھیل لیتے ہیں، تو اس سے جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ وہ تباہ ہو جاتی ہے، اور ٹائم مینجمنٹ کی خرابی کی وجہ سے اس کا جو نظام انہضام ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔
تو اس کی بھوک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح سے پھر چڑچڑا پن اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہر بات کو جو ہے وہ ضد کے ذریعے منوانے کی جائز یا نجائز وہ کوشش کرتا ہے۔ پانچویں وجہ ضد کی یہ ہے کہ ہمارا غیر مستقل اصول، مثال کے طور پر بچے کو ایک چیز کی ضرورت ہے، اس نے مانگی ہے، تو ہم نے چاہے اس کی صحت کے لیے، چاہے اس کی ذہانت کے لیے، کسی بھی حوالے سے اس کے لیے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہم دے دیتے ہیں، اور اگر وہ دوسری بار وہ چیز مانگتا ہے تو ہم اس کو انکار کر دیتے ہیں، اور یہ رویہ ہمارا اس طرح مسلسل چلتا رہتا ہے، اور اس سے بچے کے ذہن پر یقیناً منفی اثرات پڑتے ہیں اور وہ ضدی بن جاتا ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا علاج ممکن ہے، کیا اس کی روک تھام ہو سکتی ہے، کیا اس کا تدارک ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یس، لیکن اس کے لیے والدین کو اپنے مزاج کے اندر اور اپنی تربیت کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 7 اصول کون سے ہیں جس کے اوپر عمل کر کے اپنے بچوں کو ضدی ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، یا جو ضد کے اوپر آ چکے ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو کام کرنے والا ہے پیرنٹس کے لیے وہ ہے مستقل اصول بنائیں۔ گھر کے اندر دیواروں کے اوپر اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ لکھیں، مثال کے طور پر سچ میں طاقت ہے، اور جیسے جھوٹ سے نفرت کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے والدین کا احترام کرنا چاہیے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، اور چیخ کر نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ کرنے سے آئی ہوپ کہ بچے جو ہے وہ راہ راست پر آ جائیں گے اور آہستہ آہستہ وہ ضد کو چھوڑ دیں گے۔ دوسرا پوائنٹ پیرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو توجہ وقت دیں، اور وقت میں یہ ہے کہ موبائل سائڈ پر رکھیں۔ اپنی مصروفیات، اگر آپ کا آفس کا فائلیں اٹھا کر آپ گھر میں لے آتے ہیں یا کام کا بوجھ ہے بلا شبہ، تو لیکن بچے کو 10 منٹ 15 منٹ اس کے ساتھ کھیلیں، اس کے لیول پر آ کر اس کی گفتگو کریں، اور یہ آپ کی اس توجہ کے ساتھ بچہ آپ سے مانوس ہو جائے گا، اور پھر آپ جیسے اچھے طریقے سے اس کو بات کریں گے وہ ضرور مانے گا۔ تیسری بات، آج کے دور کے اندر جو سب سے بڑی ایک قباحت سمجھی جاتی ہے وہ ہے والدین کا بیجا موبائل کا استعمال، اور انفارچونیٹلی ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک طرف والد صاحب موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف والدہ صاحبہ لے کر بیٹھی ہوئے ہیں، اور بچے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سبق یاد کرو، تم سبق پڑھو۔ تو اس طرح بچے کے ذہن کے اوپر یقیناً برے اثرات پڑتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ والدین جو ہے وہ بچے کو ٹائم دیں، اور اس کے سامنے ہر وقت موبائل استعمال نہ کریں، اس کو اس بات کی طرف راغب کیا جائے کہ یہ موبائل ہماری ضرورت ہے، ہم ضرورت کا وقت استعمال کرتے ہیں، ہر وقت استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ بچے کی اچھے کاموں پر تعریف کریں اور برے کاموں پر سزا نہ دیں، یعنی ہر برے کام کر یا شرارت کے اوپر سزا دینا چھوڑ دیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اگنور کر سکتے ہیں۔ بچہ اگر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا دوست احباب کے ساتھ اپنے گھر کے اندر یا کہیں کھیل رہا ہے تو کچھ چیزوں کو نظر انداز کریں اور اچھے کام کے اوپر شاباش دیں، ویل ڈن، یو ہیو ڈن اے گڈ جاب، ویل ڈن مائی سن، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور ہو سکے تو کچھ انعام بھی دیں۔ پانچویں بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ رول ماڈل بنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچ بولے تو پھر سچ بولیں خود،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ایمانداری کا مظاہرہ کرے تو پھر ہمیں بھی ایمانداری کا مظاہرہ ہی کرنا چاہیے، اس کو ہم نے رول ماڈل بن کے دکھانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک اچھا انسان بن جائے تو پھر میاں بیوی کو اسپیشلی ایک دوسرے کا ادب، احترام اور اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا چاہیے۔ یقیناً بچہ جو ہے وہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا اور ضد چھوڑ دے گا۔ والدین کے لیے تربیتی اصولوں میں چھٹا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو چھوٹی موٹی گھر کے اندر ذمہ داری ضرور دیں۔ مثال کے طور پر اسے کہیں کہ وہ اپنے شوز خود صاف کرے، اپنا بیڈ صاف کرے، اپنی چیزیں، اپنے کھلونے، اپنا بیگ خود سیٹ کرے، اور جب وہ یہ کر لے تو پھر اس کو شاباش دیں۔ تربیت کا سنہری اور ساتواں اصول اور آخری اصول یہ ہے کہ فیملی ٹائم ایک مقرر کر دیں کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک سب فیملی والے جتنے بھی افراد ہیں آپ کے وہ اکٹھے بیٹھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کا جو ہے وقت ہے وہ ضرور مقرر ہونا چاہیے کہ اس ٹائم پر تمام لوگ جو ہیں وہ کھانے کی جگہ پر اکٹھے ہوں، تو آپس میں اچھے طریقے سے گفتگو بھی ہو۔ اور اسپیشلی ہسبینڈ کے لیے، آدمی کے لیے جو گھر کا سربراہ ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ کھانے کی تعریف کرے کہ اچھا کھانا بنا ہے، اور بچے کے کانوں میں یہ بات جانی چاہیے اور اس کی تعریف ہونی چاہیے، کھانے کی تعریف ہونی چاہیے۔ اور اس طریقے سے امید کی جاتی ہے کہ بچے کی ضد، اس کی ہٹ درمی، اس کی بدتمیزی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے مینیج کر سکیں۔ امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔